बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद अक़वाले ज़री के सफ़र में, जहाँ हर लफ्ज़ में हिकमत छुपी है और हर जुमला ज़िंदगी का रास्ता रोशन करता है। तो आइए चलते हैं इस सफ़र की तरफ। मुखलिस शख्स का सख्त लहजा बर्दाश्त किया करो, वरना मुनाफिक शख्स का मीठा लहजा तुम्हें बर्बाद कर देगा। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह आपकी उम्मीद से भरकर देगा। जिसने आपका नसीब लिखा है वो नसीब बदलने की ताकत भी रखता है। बस आप दुआ करते रहें और यकीन रखें, फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपके नसीब के सफ़े पलटते हैं। बड़ी अजीब है ये दुनिया, यहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफ़ा और नुकसान सोचे, वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जानिए हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, उनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। डिप्रेशन की अलामात, आप किसी से भी मिलना या बात करना नहीं चाहते, आपको गुस्सा जल्दी आता है, अकेले में रोते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, दिल को कोई खौफ रहता है, आप हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। इंसान को बर्बाद कर देने वाली 8 गलतियाँ। बीमारी को मामूली समझकर शुरू में इलाज ना करना, 3 दिन से ज़्यादा किसी का मेहमान बनना, अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना, हर शख्स के सामने अपना दर्द बयान करना, बेकारी में खुश रहना और रोज़ी तलाश ना करना, अपने राज किसी दूसरे को पोशीदा रखने के लिए कहना, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, लोगों की तकलीफ का ज़रिया बनना। अच्छे वक्त की 5 निशानियां हैं। फजर के वक्त आंख खुलना, जिसको दीन की समझ आनी शुरू हो जाए, जो आजमाइश के वक्त सब्र से काम ले, चेहरे पर रौनक आना, जिस इंसान के खर्चे में कमी आने लग जाए और रिज़्क में बरकत पैदा हो जाए। दिल से गुफ्तगू का जोश उठना दोस्ती की अलामत है, और अगर उल्फत ना हो तो जुबान बात करने से रुकती है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। इसीलिए अपने इरादे की इस्लाह ज़रूर कीजिए। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। मोहब्बत और दोस्ती, ये 2 चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। माफ़ी जिस कदर शरीफ की इस्लाह करती है, इतना ही कमीने को बिगाड़ देती है। जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है, वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रहता। किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से अच्छा है किसी आलम के साथ ज़मीन पर बैठा जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा खसारे में वो इंसान है जो हक बात कहने की कुदरत रखता हो लेकिन फिर भी हक ना कह सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो, ना शिकवा करो। किसी भी पीर की असल करामत यह है कि वो आपको अल्लाह के रास्ते पर चला दे और दुनिया से बेरग़बत कर दे। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे, कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। राजदार जितने कम बनाओगे, धोखा भी उतना कम खाओगे, क्योंकि आपकी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। 10 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जन्नत की बिशारत मिली। उन्होंने
نہ عبادت چھوڑی نہ تکبر کیا۔ ہمارے پاس بشارت ہے نہ عبادت، مگر جنت دوزخ بانٹتے پھرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کی جائے تو زندگی آسان بن جائے گی۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص کی وجہ سے تعلقات قائم رکھو۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام لیا ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہوتی ہے۔ ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ کوئی بھی قوم یا نسل جب تباہ ہوتی ہے اس کے پیچھے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچرا گھر کے اندر خود پیدا ہوتا ہے، کوئی باہر سے پھینک کر نہیں جاتا۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کی اصل پہچان برے حالات میں ہی ہوتی ہے، جب وہ سب کچھ کھو کر بھی اپنے اخلاق، دعا اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ذمہ داریوں کے ہجوم میں جو چیزیں سب سے پہلے گم ہوتی ہیں وہ بس اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں ہے یہاں، بس خدا نے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ایک طرف نفرت ہے، چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے۔ جو عزت نہیں دے سکتا وہ رشتہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس، غصہ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 دوست بنا لو: قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔
اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح چلنا سیکھو۔ ہمارا تعلق ایک ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت، حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوف زدہ نہ ہوں، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ سب سے بہترین مشغلہ اپنے آپ کو دن بدن بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف رہنا ہے۔ دنیا میں چھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنے مخلص ہونے پر بھی پچھتاوا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو انہیں دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ زندگی بدلنے کے لیے ایک اچھی سوچ کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملاقات تک کے لیے خوش رہیں، سلامت رہیں۔